عرب شریف میں ایک شمارہ چھپا تھا، اس میں خلیفہ ہارون الرشید کی جو اہلیہ ہے زبیدہ بیگم، ان کے بارے میں ایک بڑا بہترین، شاندار اور سیکھنے والا ایک واقعہ ذکر اس میں کیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ وہ وہاں دوست تھے جنہوں نے پڑھا تھا تو انہوں نے مجھے سنایا تھا، وہ رہتے ہی وہاں عرب شریف میں ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ تھوڑا سا یہ تھا کہ زبیدہ نے مصر سے مکہ شریف تک ایک نہر بنوائی تھی، حجاج کرام کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، اور یہ دل میں بات تھی کہ یہ وہ کام ہے کہ جو مجھے اللہ کی رحمت پر بڑی امید ہے کہ اس پر اللہ میری بخشش فرمائے گا۔ جب دنیا سے وہ چلی گئیں، خواب میں کسی نے پوچھا کیا بنا، میں وہ مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ خواب میں کسی نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ کیا بنا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی تو مجھے تو بڑا اس بات پر مان تھا کہ میں نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے میں نے پانی کا انتظام کروایا حجاج کرام کے لیے، تو یہ میری بخشش کا بہانہ یہ کام بنے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو پوچھا کیا لے کے آئی ہو؟ میں نے عرض کی جی میں وہ انتظام کیا تھا پانی کا، تو یہ نیکی میرے پاس ہے، اور کچھ ہو نہ ہو۔ جواب ملا میری بندی اس میں تیرا کیا کمال، وہ پیسہ تو تھا ہی خزانے کا، تیرا اس میں کیا کمال، تیری ڈیوٹی تھی تو نے پوری کر دی۔ کہنے لگی میں نے اپنی ہمت ساری جمع کی اور میں لاجواب ہو گئی، لیکن اب کیا کریں۔ بہرحال جواب آیا کہ زبیدہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، معافی تجھے دے دی ہے، بخش تجھے دی ہے، اور بخشنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار تم اپنے محل میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اکیلی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، خواتین الگ بیٹھی ہیں کمرے میں، جدا اپنے گھر میں ہیں، تو بسا اوقات سر میں دوپٹہ نہیں ہوتا، اور بہت ساری جگہوں پر اب بھی یہ شرم و حیا ہماری عورتوں میں باقی ہے کہ جب کوئی مرد یا کوئی بھی پاس آتا ہے، یا گھر کا ہی کوئی محرم ہی بھلے کوئی بڑا پاس آ کے بیٹھ جائے تو وہ اپنا سر چھپاتی ہیں۔ اللہ کرے یہ جو زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ ترقی کے خواب دیکھنے والی جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی قرآن پاک کے حکم کے مطابق اپنے سروں کو ڈھانپیں اور پردے کی کوشش کریں۔ زبیدہ کہنے لگی مجھے جواب ملا کہ بخش میں نے اس لیے دیا ہے کہ تو اپنے محل میں بند کمرے میں کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے ہوئے اذان شروع ہوئی، اور جیسے ہی میرا نام لیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، جیسے ہی میرا نام لیا گیا تو تیرے منہ کے قریب تھا لقمہ، تو نے لقمہ واپس رکھا، واپس رکھ کے اپنے سر پہ دوپٹہ کیا، اور دوپٹہ کرنے کے بعد اذان کا انتظار کیا۔ وہ میرے نام کی تعظیم کی وجہ سے جو تم نے سر پہ دوپٹہ لیا تھا نا، میں نے جاؤ اسی وجہ سے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس بات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تعظیم ہے، احترام ہے، ادب ہے، کبھی کبھی یہ وہ کچھ کر دیتا ہے کہ جو سالوں کی عبادتیں نہیں کرتی، اور چھوٹی سی بے ادبی۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مسجد میں آئے تو آپ نے کہیں پاؤں پھیلا دیے تو غیب سے آواز آئی کہ بھلا بادشاہوں کے درباروں میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعد میں ایسے پاؤں سمیٹے کہ پھر جب دنیا سے گئے تب بھی پاؤں پھیلائے۔ ہمارے ہاں عجیب بیماری ہے، بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگ ہیں، مسجدوں میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھنے میں بھی کیفیت یہ ہے کہ ننگا سر ہوگا، عجیب و غریب لباس ہوگا۔ یار کیسا ہمارا عجیب ذہن ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے پاس جائیں، کسی دکان پہ جائیں، اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، اپنی ملازمت پہ جائیں، اپنے معاملات کی طرف جائیں، جہاں ہم نے جس جگہ جانا ہے ہم اس جگہ کے تقاضے پورے کر کے اپنا لباس اور اپنا گیٹ اپ پورا کر کے جاتے ہیں۔ یار مسجد آتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے نا وہ ننگا ہوتا ہے، مسجد آتے ہیں تو ہمارا لباس عجیب و غریب۔ کئی تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور توفیق دے، جناب وہ سلیپنگ سوٹ جو رات جس میں سوئے ہیں اسی میں صبح اٹھے، اسی میں منہ دھویا اور جناب مسجد میں آ گئے۔ خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں یار، دربار میں آئے ہیں اس کے، مسجد میں آئے ہیں، ننگے سر آپ پرواہ ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں ادب بہت کچھ کر سکتا ہے، احترام تعظیم بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ اہتمام سے، احترام سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت سے آ کے آپ
اور آپ ذرا سر کو ڈھانپ کے اگر آپ نماز پڑھیں تو اللہ ایسی قبول فرمائے کہ دنیا آخرت سنور جائے، وگرنہ تو ہم ایسی قابل افسوس بات ہے کہ لوگ اس کو یہ بھی محسوس نہیں کرتے، کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے، الٹا اس بات کی طرف چل جائیں گے کون سا کو فرض واجب ہے، کون سا کو ضروری ہے، ابھی باقی سارے کام وہی کرتے ہیں جو فرض واجب ہے ضروری ہیں، اور مسجد میں آ کے اور یہاں آ کے تو یہ کیفیت ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔